أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الحمد لله رب العالمين صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بھائیو، یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مہینے کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، جس میں روزے اور اس میں کرنے والے کام، ان کے بعد ان کی طرف ان کا ذکر فرمایا گیا. اور بھائیو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس مہینے کو پہنچ گئے ہیں. تو جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان پانے کا موقع فراہم کیا. وہ مہینہ جس میں جنت کھول دی جاتی ہے، جہنم بند کر دی جاتی ہے، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور خیر و برکت کا مہینہ، صبر کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، استغفار دعا کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ، اتنے خیرات اور برکات کا یہ مہینہ. آدمی اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی بے شمار اس میں خیر و برکت حاصل کر سکتا ہے. مغفرت کا مہینہ ہے. وہ شخص جس نے اس مہینے کو پایا اور پھر اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا، وہ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے اس کے لیے بد دعا ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ فلم یغفر له، کہ اس آدمی کی ناک گردآلود ہو جس نے رمضان کو پایا اور پھر رمضان چلا گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور بہت سی خیرات اور برکات کا مہینہ ہے. بہت سی فتوحات، نصرت و تائید اللہ کی جو اس مہینے میں نازل ہوئی. کتنی غزوات اور فتوحات اس مہینے میں ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں. یہ مہینہ پانا یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ہر جو اہل ایمان ہے، ہر جو ایمان والا ہے، اس کو ادراک کرنا ضروری ہے. ہمیں دل میں یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں دل میں اس کی واقعی خوشی محسوس ہو کہ مہینہ پا لیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، بس اس پہ وہ چاہیے کہ خوشیاں منائیں، یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں.
تو یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت، جس کی ایک جھلک یہ مہینہ ہے جو عظیم ترین مہینہ، اس کو پانا یقیناً ہر اس نعمت سے جو دنیاوی نعمت ہم میں سے کسی کو بھی مل سکتی ہے اس سے بڑی نعمت ہے۔ اس مہینے کو پا لینا، اور کتنے ہی لوگ تھے جو اس مہینے کو پانے کی حسرت لیے ہوئے اس دنیا سے مہینے کی ابتدا سے کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ نے ہماری عمر میں خیر و عافیت کے ساتھ اتنی مہلت دی کہ ہم نے اس مہینے کو پا لیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس مہینے کا ہر لمحہ اس کو غنیمت جانیں۔ یہ رمضان اور غیر رمضان یہ ہماری زندگی میں یکساں نہیں ہونے چاہیے۔ جس مہینے کی اللہ نے تعظیم کی وہ ہمارے دلوں میں بھی اس کی تعظیم ضرور ہونی چاہیے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود اور سخاوت آپ کی نظر آتی تھی، سب سے زیادہ نیکی کے کاموں میں آپ دوڑا دھوپ کرتے تھے، حالانکہ باقی دنوں میں بھی کم دوڑا دھوپ نہیں کرتے تھے۔ تو جس میں سب سے زیادہ سخاوت تھی اس میں ان کے جو اقتداء کرنے والے جو آپ کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں ان پہ بھی لازم ہے کہ ان کی اقتداء کرتے ہوئے ہر نیکی کے کام میں اس میں جلدی کریں، ہر برائی کے کام سے اپنے آپ کو اس میں بچا کے رکھیں۔ یہ مہینہ کہیں دیگر 11 مہینوں کی مانند نہ ہو، یہ مہینہ واقعی ایک تبدیلی کا مہینہ ہو، جس کی اللہ نے تعظیم کی تو یہ اس کی ہم بھی تعظیم کریں۔ جو مہینہ اللہ کے ہم معظم ہے وہ ہمارے دل میں بھی ضرور معظم ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ یہ نہ ہو کہ رمضان آئے اور گزر جائے اور پھر عید کے بعد ہمارا وہی حال اور تقویٰ کو حاصل کرنے کی حیثیت سے جو کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے تھا۔ لازماً ایک تبدیلی، اپنے دل کی کیفیت میں تبدیلی، تقویٰ کے حصول میں جو اس کے حساب سے ایک تبدیلی ہماری زندگیوں میں واضح طور پہ نظر آنی چاہیے۔ بھائیو، یہ مہینہ اس میں یہ صحیح طرح سے اس کی پلاننگ کریں، ہر وہ کام جو اس میں آپ کو اللہ کی جو قریب کرنے سے غافل کر سکتا ہے، اس کی اطاعت کرنے، اس کی جو نیکی کے کام کرنے سے غافل کر سکتا ہے، اس سے صرف نظر کریں، اس سے بچنے کی اس میں کوشش کریں، خواہ وہ جائز کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ باقی 11 مہینے بہت ہیں اس کے یعنی ایسے کاموں کرنے کے لیے، ٹھیک ہے بہت سے کام کئی کام ضروری ہیں، لیکن جہاں سے بھی آپ وقت بچا سکیں اور نیکی کے کاموں میں صرف کر سکیں وہ کوشش کریں گے اس مہینے میں کو صحیح طرح صرف کریں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے، حدیث کی ابتدا میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر اس میں آگے آتے ہیں کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، کہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے متوجہ ہو جا، آ جا پلٹ آ، و یا باغی الشر، اے شر کو چاہنے والے اقصر، تھم جا، رک جا، یعنی اے خیر کو چاہنے والے یہ خیرات کو حاصل کرنے کا، خیر کے کاموں کو حاصل کرنے کا تیرا مہینہ آ گیا، اس میں بھی تو نے اگر خیر کے کاموں کی طرف نہیں آنا ہے پھر کس مہینے میں آنا ہے؟ تو یہ تیرا نیکیوں کا موسم آ گیا کہ خیر کے چاہنے والے آ جائے، یہ موسم ہے تیرا کہ اس میں تو خوب خیر کے کام کر۔ اور دوسری طرف وہ شخص جو شر کے کام کرنا چاہتا ہے اس کو یہ پکار اللہ کی طرف سے لگائی جاتی ہے، ہر دن اس میں ہر رات میں اس رمضان کی پکار لگائی جاتی ہے کہ یا باغی شر، باغی یعنی چاہنے والا، جیسے آپ نے سنا ہوگا یبغا یعنی چاہتا ہے، تو یا باغی چاہنے والے، اشر شر کو چاہنے والا، اقصر تھم جا، رک جا، اے شر کو چاہنے والے اگر اب بھی اس مہینے میں بھی تو شر سے نہ رکا تو پھر کس مہینے میں تو نے رکنا ہے؟ یہ مہینہ آ گیا کہ اب تو تھم جا، شر کو روک دے، اسے اپنے آپ کو روک لے۔ اس مہینے کے تعلق سے یہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں نازل فرمائی، ان کے ہم اختصار کے ساتھ ان کا ترجمہ اور بعض اس سے فوائد ان کو سب سے پہلے اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد بعض جو دیگر آداب جو اس مہینے کے بتائے گئے ہیں اس میں کرنے کے کام، ان میں سے بعض کا وقت کی مناسبت ہے یعنی تذکرہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں مہینے کی اس روزوں کی فضیلت اور رمضان کی فضیلت، اس کا تفصیلی تذکرہ احادیث کی روشنی میں وہ سابقہ درس میں اللہ کی توفیق سے کیا گیا تھا، اس کا یہاں پر اعادہ نہیں کریں گے۔ ان آیات کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
ترجمانی پوری آیات کی ایسے ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر صوم یعنی روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا، اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح روشن ہو جائے، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں لہذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ بھائیو، ان آیات میں بہت سے احکام اور کرنے کے کام ہمارے لیے بیان فرمائے گئے ہیں، ان میں سے بعض کی طرف بعض کا ہم بعض پر یعنی تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان آیات کی ابتدا ہوتی ہے ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو یہ ہر جو مومن ہے اس سے اللہ تعالیٰ یہاں پر خطاب فرما رہے ہیں، یعنی اس کے آگے جس کا حکم دیا جانا ہے وہ ایمان لانے کا ایک تقاضا ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آگے جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ روزہ رکھنا، روزے میں اپنے آپ کو شہوات سے روکے رکھنا، رغبات جو نفس کی خواہشات ہیں، رغبتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یقیناً اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روزے میں صبر کرنا اور بن دیکھے اللہ کا خوف ہونا کہ بندے کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی ایک گھونٹ بھی اس نے اندر نہیں گزارنا، اس کے لیے بھی ایمان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو روزے کے احکام ہیں، اس کے اوقات ہیں، ان کی پابندی کرنا، اپنے آپ کو ان کا پابند کرنا، اس کے لیے بھی ایمان کی لازماً ضرورت ہے۔ ساری امت کا ایک وقت میں روزہ رکھنا، اس میں تفرقہ نہ پیدا کرنا، ایک دوسرے سے علیحدہ راہ اس میں اختیار نہ کرنا، یقیناً اس میں ایمان کی ضرورت ہے۔ تو یہ خطاب ہے اہل ایمان کو، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے تکریم ہے، ہمیں اس سے خطاب کیا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مکرم ایک عزت افزائی کے انداز میں مخاطب فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا گیا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ کتب کتابت کی گئی یعنی لکھ دیے گئے، تو کتابت سے مراد یہاں لکھ دینے سے مراد فرض کر دیے جانا ہے، لکھ دیے گئے یعنی کہ فرض کر دیے گئے۔ یہ نہیں ذکر کیا کس نے لکھے، لیکن واضح بات ہے کہ اللہ نے لکھے، اللہ نے فرض کیے، جیسے حدیث میں آتا ہے فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ وہ یہ مہینہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا جس کے روزے اللہ نے تم پہ فرض کیے، ظاہر اللہ نے فرض کیے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، لکھ دیے گئے یعنی اللہ نے لکھے، تم پہ فرض کیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہے احکام نازل کرے، جس سے چاہے منع کرے، جس کا چاہے حکم دے، وہ اسی کو اس کا مطلق اختیار حاصل ہے، جیسے شریعت وہ چاہتا ہے بندوں کو اس کا وہ پابند فرمائے۔
اور اسی میں ہی بندوں کی بہتری ہے، خواہ ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جو اللہ نے حکم دیا، جس چیز کو لکھ دیا اس کو کرنے میں، جس چیز سے منع فرما دیا اس سے رکنے میں ہی بندوں کی بہتری ہے۔ تو تم پہ لکھ دیے گئے، کتب علیکم، تمہارے پر، یعنی میرے آپ پر، ہمارے سے اللہ مخاطب ہے کہ ہمارے پہ اللہ تعالی نے روزے لکھ دیے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ کس طرح، کیا یہ پہلی دفعہ تمہارے پر لکھے گئے؟ نہیں، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی لکھے گئے تھے۔ تو تمام امتوں پر، شروع دور سے تمام امتوں پر یہ جو عبادت ہے، روزے کی عبادت، اس کو فرض کیا گیا۔ اس کے جو تفصیلی احکام ہیں ان میں ضرور اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز وہ سحری کا کھانا ہے۔ سحری کھانے کی ترغیب میں کی حدیث بھی آتی ہے۔ تو پہلے یہود و نصارہ کے جو روزے تھے اس میں سحری کا کھانا نہیں تھا۔ اس طرح احکام میں فرق ضرور موجود ہو سکتا ہے، لیکن روزے بنیادی طور پہ یہ جو حکم ہے کھانے پینے سے رکے رہنا، یہ بطور عبادت، یہ تمام امتوں میں موجود تھا۔ اور اس سے بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جب اس کو بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے تو سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی پہلی دفعہ ہمیں نہیں حکم دیا گیا، یہ تو پہلے جو انسان تھے ان سے لے کے، یعنی پہلی امت سے لے کے آخری امت تک تمام امتوں میں یہ حکم باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب پہ فرض کیے ہیں۔ اور پھر جو یعنی اس احساس کی وجہ سے اس کے لیے روزے رکھنے آسان بھی ہو جاتے ہیں، جب اس کو پتا ہو کہ اکیلا نہیں ہو اس عبادت کو بجا لانے میں، بلکہ تمام امتیں سے یہ مطلوب تھا، تو اس کے لیے وہ کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یعنی جتنے بھی امتیں گزری ان کا یہاں تخصیص نہیں کی گئی، ان پہ یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور ہم یعنی بندہ احساس کرے کہ پہلے جو بھی انبیاء گزری ہیں، جتنے مومنین گزرے ہیں، کثرت کے ساتھ سب نے اس کے روزے رکھے ہیں۔ آگے اس کے حکمت کا ذکر کیا گیا کہ تم پہ فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں میں فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد کہ تمہیں صرف بھوکا پیاسا رکھنا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا ہے، یعنی اور تمہیں تمہاری خواہشات سے روکی رکھنا ہے، بلکہ یہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنا وہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اصلی مقصد جو ان روزوں کا بیان کیا گیا وہ یہ کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جو 29 یا 30 دن کا ایمانی ایک تربیتی دورہ جس کی ہم نے ابتدا کی ہے، جو اللہ نے جس سے گزرنا ہمارے پر فرض کیا ہے، تو بندہ اس سے گزر کے اس کے تقوی کی حالت کہیں بہتر ہونی چاہیے جیسے کہ پہلے رمضان سے پہلے تھی، ورنہ اس نے روزے سارے رکھے اور کھانے پینے سے بھی رکا رہا، لیکن اس کے تقوی کے حصول میں بالکل وہ صفر رہا، تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کے روزے اللہ کے روزے نہیں لکھے گئے۔ اس نے کھانا پینا سے رکے رہنے سے ممکن ہے کہ صحت کے فوائد تو حاصل کر لیے، لیکن جو اصلی مقصد ہے تقوی کا حصول، اصلی مقصد صحت کے اچھی ہونا، ظاہر ہے وہ فوائد بھی، دنیاوی فوائد بھی اس میں لازم موجود ہیں، اور صحت کے لیے بھی اچھا ہی ہے روزہ رکھنا، تبھی فرض کیا گیا، لیکن وہ اصلی مقصد نہیں ہے۔ اصلی مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، تو وہ اگر اصلی مقصد حاصل نہیں کیا تو یہ جو باقی اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے صرف بھوکا پیاسا ہی رہے گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی یہ اصلی مقصد ہے، یہ لازماً حاصل کرنا ہے، اور یہ جب اگر حاصل کریں گے تبھی اللہ کے ہم روزے دار لکھے جائیں گے، ورنہ کیا فائدہ ہم اپنے ٹائم کہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم دنیا کہے کہ ہاں اس نے روزہ رکھا ہوا، دیکھو کچھ کھا پی نہیں رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ دار، اللہ کے ہم روزہ داروں کی فہرست میں شامل نہ ہو تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من قیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ روزے دار ہیں اس کا مطلب کہ روزے دار یعنی انہوں نے یہ ظاہری چیزوں سے رکے رہے ہیں، وہ کھانے پینے سے شہوت سے رکے رہے ہیں، تبھی ان کو روزے دار کہا جا سکتا ہے۔ تو ان سے رکے رہنے کے باوجود ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، یعنی اللہ کے یہاں وہ روزے دار نہیں لکھے گئے۔ جیسے دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں موجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ وہ شخص جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت کے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑے۔
اللہ کا تو ہمارے کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس جملے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ثواب نہیں دیں گے. اس کا روزہ رکھنا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت کے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے یہ روزہ رکھنے کی، ظاہری طور پہ روزہ رکھنے کی اس کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے. وہ پھر یہ رکھے نہ رکھے اس کے لیے برابر ہے. تو جس نے حرام کام، وہ کام جو اللہ نے دائمی طور پہ حرام کیے ہیں، ان سے وہ روزے کی حالت میں نہ رکا، صرف ان سے رکا جو کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ اس دن کے عرصے میں حرام کیے ہیں، تو اللہ کو اس کے روزے رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اس نے جھوٹ بولنا، ہر وہ کام جو جھوٹ اسلام کے خلاف جو بات کرنا، جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے لیس الصیام من اللغو والرفث انما لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ اصل میں بھوک پیاس کا، روزہ اصل میں کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں ہے، در حقیقت روزہ لغویات اور بیہودہ گوئی سے رکے رہنے کا نام ہے. انما الصیام من اللغو، لغویات، اور رفث بےہودہ گوئی، اس سے رکے رہنے کا نام ہے. تو جس نے یہ نہ لغو اور رفث کے کام نہ چھوڑے تو وہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا بھائیو، ہر وہ کام جو اللہ کے تقوی کے خلاف ہے وہ کریں گے تو اس سے اس روزے میں کمی آتی جائے گی. جیسے نماز کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ان الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها الا عشرها تسعها ثمنها، کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، آدمی یقیناً نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے اس نماز میں سے لکھا نہیں جاتا سوائے 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصے گنوائے کہ 7واں یا 6واں یا 5واں یا 4تھا حصہ یا آدھی نماز، جن کی بڑی اچھی نماز ہوتی ہے آدھی نماز ان کے لیے لکھ دی جاتی. تو آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے لیے نماز ظاہری طور پہ پورے ارکان پورے کر رہا ہے، لیکن اس کی روح سے وہ غافل ہے، اس نماز کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا. تو اس کے لیے وہ نماز کتنی لکھی جائے گی؟ ممکن ہے 10واں حصہ، ممکن ہے جیسی اس کی نماز ہے اس کے حساب سے اس کے لیے وہ نماز اللہ کے یہاں لکھی جا رہی ہے. اور ممکن ہے جیسے روزے کے بارے میں فرمایا گیا اسی طرح نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ ممکن ہے کہ نماز اللہ کے یہاں لکھی نہ جائے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر والنصب، کتنے قیام کرنے والے ہیں، قیام کرنے والے یعنی راتوں کو نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اس کو اس کی نماز میں سے سوائے رت جگہ اور تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا. تو اس کی نماز یعنی ممکن ہے نماز کا 10واں 9واں حصہ یہ لکھا جائے، اور ممکن ہے کہ وہ قیام پوری تراویح پڑھ ہے لیکن اس کو اس میں سے کچھ بھی مل نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا لکھا جا رہا ہے؟ صرف وہ تھکاوٹ ہے، اس کو تھکاوٹ ہو رہی ہے اور اس کو وہ رات جاگ رہے اپنے آپ کو تھکا رہے اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ روزے کا اگر اصلی مقصد سامنے نہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دائمی طور پہ حرام کیا ان سے نہ رکے، تو اللہ کے یہاں روزے دار ہم نہیں گنے جائیں گے، پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ. لہٰذا بھائیو اپنے آپ کا کڑے طریقے سے محاسبہ کریں، بے لاگ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور سچے معنی میں اللہ کے حضور توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ روزے قبول ہو سکتے ہیں. ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا اس روزے میں اس سے رکنے کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ فَإِن تَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ اگر کوئی شخص اس کو گالم گلوچ دے، اس سے جھگڑا کرے، تو وہ پھر بھی جواب میں بھی اس کو اس جیسا برائی کا جواب برائی سے نہ دے، بلکہ کہے انی صائم یا انی امرؤ صائم، کہ میں تو روزے سے. اس نے گالی دی، برا بھلا کہا، لڑائی کی، تو وہ جواب میں اس کو کہے کہ میں روزے سے ہوں، بھائی تم یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، میں اس زبان میں تمہارا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا. تو ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے تقوی کے خلاف ہے، لعلکم تتقون، اس سے رکیں گے تبھی یہ روزے اللہ کے ہاں قبول ہوں گے. لہذا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کے اجر کو ختم کرنے والی چیزیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک معنوی چیزیں اور دوسری مادی حسی چیزیں. ایک معنوی چیزیں جو بھی تقوی کے منافی چیزیں، جھوٹ پر عمل کرنا، ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہے، جہالت میں ہر چیز اسلام کے خلاف جو چیز ہے وہ جہالت ہے. وہ جو بھی انسان کرے، جتنا بھی دنیاوی طور پر پڑھا لکھا ہو، اگر وہ اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے تو وہ جہالت کا کام کر رہا ہے. تو جہالت کے کام اور جو بےہودہ گوئی اور لغویات، یہ ساری چیزیں اس کے اجر میں کمی کرتی ہیں اور ممکن اجر کو بالکل ضائع کر دیں.
اور دوسری اجر کو ختم کرنے والی چیزیں، روزہ توڑنے والی چیزیں، اور عموماً صرف انہی چیزوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے، وہ یہ مادی چیزیں ہیں، جو حصی چیزیں، جو کھانا پینا اور جو دیگر چیزیں جن کا قرآن حدیث میں تذکرہ ملتا ہے۔ صرف وہ مادی چیزیں سے رکے رہنا کافی نہیں ہے، جو حصی چیزیں، معنوی چیزیں، ان سے رکے رہنا بھی یعنی شدید ترین لحاظ سے ان سے رکے رہنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سے دعا کریں کہ یہ روزے اللہ کے ہاں بھی روزے لکھے جائیں اور ہمارے روزے اللہ کے ہاں کہیں فاقے شمار نہ ہوں۔ اس کے آگے اللہ تعالی نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ کوئی سالوں کے روزے یا کوئی مہینوں کے روزے نہیں، بلکہ 11 مہینوں بعد 1 مہینے کے روزے سے تم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ اس سے بندے کے لیے اور آسانی بھی یہ سوچ کے ہوتی ہے، اس کو مشکل لگتا ہے روزہ رکھنا تو وہ سوچے کہ بھی تھوڑے سے دن ہیں، صرف یہ ابھی شروع ہوا ہے اور چند دنوں کے بعد اس نے ختم ہوا ہے، چند دن ہے صرف جس کا روزہ رکھنے کا مطالبہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ روزے تم پہ فرض کیے گئے، لیکن جو شخص مریض ہے، جو شخص مسافر ہے یا دیگر جو بعض کوئی ایسا عذر ہے اس کا، تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لیں۔ جو مریض ہے اس کے لیے کوئی ایسا مرض جس سے کہ روزے کی وجہ سے جس کو بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا کوئی مرض پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا وہ مرض کی جو اس سے شفا حاصل کرنے میں تاخیر ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کی گنتی وہ پھر بعد میں پوری کرے گا۔ اور اگر ایسا مرض ہے جس سے شفا کی امید نہیں ہے تو پھر وہ ایسی حالت میں مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اگر ایسا مرض جس سے شفا کی امید ہے پھر وہ انتظار کرے گا، خواہ وہ ایسا مرض اس سے شفا کی امید خواہ 2 سال 3 سال بعد ہی کیوں نہ ہو، تو اگر بالفرض ایسا مرض ہے 2 سال بعد خیال ہے کہ اس سے شفا یاب ہو جائے گا، پھر بھی وہ قضا ہی اس نے رکھنی ہے، انتظار کرے جب تک شفا یاب نہ ہو جائے، پھر اس کی قضا رکھے۔ لیکن ایسا مرض جس سے شفا ہونے کی ظاہری طور پہ امید نہیں ہے ڈاکٹرز کی یعنی گواہی کے مطابق، تو اس میں بندے کے روزے کا پھر اللہ تعالیٰ نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ وہ جیسے آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فدیہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ایک مسکین کو دوپہر کا یا رات کا ایک کھانا، یعنی مثلاً چاول یا اور اس کے اوپر کچھ سالن، یعنی پیٹ بھر کے اس کو ایک مناسب جو درمیانے درجے کا کھانا اس کو کھلایا جائے گا، اگر اس کو شفا کی امید نہیں۔ اسی حکم میں وہ شخص بھی آتا ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، ظاہر ہے بڑھاپے کے بعد دوبارہ جوانی تو ممکن نہیں ہے، جو اس وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا وہ پھر ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ وہ ایک سارے مسکینوں کو اکٹھا کھانا کھلا دے، 30 مسکینوں کو جمع کر کے کھلا دے، یا اس نے علیحدہ کھانا کھلائے، جیسے بھی وہ یعنی اس میں رخصت دی گئی ہے۔ اور دوسرا جو سفر کے پر یہاں سفر کا ذکر کیا گیا تو اس میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مطلقاً سفر، ہر وہ سفر جس میں نماز قصر کی جا سکتی ہے، جس کو شرعی اعتبار سے سفر کہا جاتا ہے، اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب اگر اس سفر میں شدید مشقت ہوتی ہے، جیسے فتح مکہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ افطار فرمایا، حالانکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا، رمضان کے دن تھے، آپ جانتے ہیں فتح مکہ رمضان میں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا، عصر کا وقت تھا، آپ کو بتایا گیا کہ لوگوں پہ بھاری گزر رہا ہے روزہ رکھنا یہ اس گرمی میں سفر کے دوران، تو آپ نے پیالہ منگایا، اس کو اوپر کیا، سب لوگوں نے دیکھ لی، تو پھر آپ نے اس پیالے کو یعنی پانی جو بھی پینے کی چیز تھی اس کو تناول فرما لیا، سب لوگوں نے دیکھا۔ کچھ لوگ پھر بھی روزے سے رہے، آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ اب بھی روزے سے، آپ نے فرمایا اولئک العصاة اولئک العصاة، کہ وہ یقیناً نافرمان ہے، وہ یقیناً نافرمان ہے۔ تو جب روزے کی وجہ سے سفر میں روزے کی وجہ سے شدید مشقت آ رہی ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی اگر اس میں روزہ رکھا جائے، لیکن اگر ہلکی مشقت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو پھر ایک اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر سفر میں اس کی روزے کی وجہ سے غیر معمولی مشقت نہیں ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا روزے کے بارے میں، سفر میں روزے کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، تو اس میں آپ نے یعنی رخصت عطا فرمائی۔ تو اگر مشقت نہیں ہے پھر آپ کو رخصت ہے، مشقت ہے تو بہتر ہے توڑیں، شدید مشقت ہے پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ توڑے۔ اگر اس کے لیے بالکل مشقت اس سے نہیں ہوتی تو پھر علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں روزہ قضا رکھنا نسبتاً زیادہ مشکل ہوتا ہے، نفس سے زیادہ بھاری ہوتا ہے رمضان میں روزہ رکھنے کی بجائے بعد میں اس کی قضا رکھنا، کیونکہ رمضان میں ایک
یعنی ماحول ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ روزہ رکھا جا رہا ہوتا ہے. بہرحال اس میں اس کے مزید بھی یعنی احکام میں فقہا کے نے اس کے بیان کیے ہیں. اسی طرح اس میں جو اسی پر قیاس کرتے ہوئے حدیث میں جن کا صراحت سے ذکر آیا تھی، ایسی عورت جو حمل سے ہو یا رضاعت کے دوران جو یعنی دودھ پلانے کے دورانیے کے دوران، اس میں اگر اس کو اپنی صحت پر یا اپنے جو بچے کی صحت پر اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو وہ روزہ یعنی چھوڑ سکتی ہے. اور اسی طرح وہ شخص جو یعنی وہ خواتین جو کہ ایام سے ہوں ان کے لیے تو رکھنا جائز ہی نہیں ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزے کی قضا کریں گی. یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو رخصت عطا فرمائی ہے، جو لوگ بھی یعنی جن کو غیر معمولی مشقت ہوتی ہے یا یہ جن کے لیے ان جو ناپاکی کی حالت میں ان کے لیے روزہ چھوڑنا بعض دفعہ اجازت ہے، بعض دفعہ ان کے لیے جو ہے وہ لازم ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ اور وہ پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو وہ پھر اس کے بدلے ایک مسکین کو یعنی وہ اس کے بدلے فدیہ دیں. طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. تو یہ ابتدائی دور میں روزہ رکھنے کا حکم اختیاری تھا، انسان چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے. تو روزہ رکھنا بہتر تھا یعنی مستحب تھا، واجب نہیں تھا شروع میں. پھر اگلی آیت میں جب اگلی آیت نازل ہوئی تو اس میں اس مستحب ہونے کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کی فرضیت پھر نازل کر دی گئی. تو شروع میں یہ تھا روزہ رکھنا رکھ لیں، نہیں رکھنا بہتر ہے روزہ رکھیں، اگر نہ رکھیں تو مسکین کو کھانا کھلا دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ ذکر کیا کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں وہ روزہ رکھتے تو ان کو وہ ایک مسکین کو اس کے بدلے کھانا کھلا دیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص خود سے نیکی کا کام کرے، مزید نیکی کا کام کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ ابتدائی دور میں جو تھا کہ روزہ رکھو تو بہتر ہے، یہ مستحب تھا. شہر اس کے آگے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو. اس کے آگے فرمایا گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو کہ ہدایت ہے، ہدی للناس، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں جو حق و باطل کو تمیز کرنے والی. اور پھر اس کے آگے روزے کی فرضیت کی آیت آتی ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے. پچھلی آیت میں جو اختیار تھا وہ اس آیت میں ختم کر دیا گیا کہ تم پہ اب لازم ہے جو بھی اس مہینے کو دیکھے. اس سے کیا مراد ہے؟ جو اس مہینے کو دیکھے، اس مہینے کو دیکھنے سے مراد اس کا چاند دیکھنا ہے. جو بھی اس مہینے کو دیکھے یعنی جو بھی اس مہینے کا چاند دیکھے. اور یہ اسی معنی میں حدیث میں آتا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم اس کا چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اس کا چاند دیکھ کے افطار کرو، یعنی اس کا چاند دیکھ کے روزہ رکھنے ختم کرو، عید کرو. اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر 30 دن تم مہینے کے پورے کرو. تو اس کے مہینے کو جو تم میں سے دیکھے مراد یہ کہ جو اس کا چاند دیکھے. اور اس سے ہی علماء نے بھی نتیجہ نکالا ہے اس سے، اور جو اس معنی کی حدیث ہیں کہ چاند اصل میں جو اعتبار ہے وہ چاند دیکھنے کا ہوتا ہے. صرف حساب کتاب سے، فلکیات کے حساب سے روزے نہیں رکھے جا سکتے. ان سے ٹھیک ہے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن آخری جو حکم ہے اس کا دار و مدار چاند کے اس آنکھ سے دیکھنے پر ہی اس کا حکم لگایا جائے گا کہ مہینہ 29 دن کے بعد شروع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ سے اس کا ذکر فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ مَن كَانَ مَرِيضًا، جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو باقی دنوں میں اپنی اس کی گنتی پوری کرے. اس کا دوبارہ کیوں ذکر کیا گیا؟ پہلی آیت میں تب نازل ہوئی جب اختیار تھا، جب روزہ رکھنا مستحب تھا، تو اس وقت ذکر کیا گیا کہ جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو. پھر اس آیت میں اس کے فرضیت کا حکم آ گیا تو دوبارہ سے اس کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ شبہ کہیں نہ ہو کہ جو فرضیت نازل ہونے کے بعد جو جن کا عذر تھا وہ عذر بھی ان پہ بھی روزہ رکھنا لازم ہو گیا. اس کو واضح کرنے کے لیے دوبارہ سے آیت میں اس کا ذکر ہوا. اب تم پہ روزے رکھنے فرض کر دیے گئے، لیکن جو شخص اب بھی یہ ان کے لیے رخصت باقی ہے، جو شخص مریض ہوئے سفر میں ان کے لیے اب بھی رخصت باقی ہے کہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں. آگے فرمایا گیا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتے. یہ اس آیت پہ بھائی غور کریں. روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، مشقت ہے، خاص طور پہ آج کل اتنے طویل روزے اور شدید حرارت، اور اللہ نے ہمیں تو اتنی آسائشوں سے نوازا ہے. تصور کریں ان لوگوں کا جو یعنی جن کو یہ ٹھنڈے اے سی اور اتنی سہولیات میسر نہیں، اور کتنے مشکل روزے ہیں. گرمیوں کے روزے انتہائی دشوار گزار روزے ہیں.
یہ روزے رکھنا اللہ تعالیٰ روزوں کا فرضیت کا ذکر کر کے پھر فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یہ روزے اس لیے نہیں تم پہ فرض کیے کہ تمہیں اور مشکل ہو، یہ تمہیں مشکل لگتے ہیں لیکن تمہیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں کیے گئے، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. اگر وہ مشکل چاہتا ہے تمہارے ساتھ پھر تو تمہارے لیے جو تمہارے عذر بھی وہ قبول نہ فرماتا ہے. سفر میں ہے، مریض ہے، جو بھی آ رہا ہے تم نے روزے رکھنے ہی رکھنے، لیکن تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. یہ جو روزے ہیں تمہارے اپنے فائدے کے لیے اس نے تم پہ فرض کیے ہیں. اور جس شخص کو بھی غیر معمولی مشقت اس میں برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو وہ اس کے لیے روزے چھوڑنے جائز ہیں. یہ ہم کہیں کہ ہمیں مشکل لگتا ہے بھوکا پیاسا رہنا اتنی دیر، یہ ایسی مشقت ہے جو کہ عام طور پہ قابل برداشت ہے. قابل برداشت مشقت جو وہ صرف ہمارے پر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا، اس کو جھیلنا فرض کیا. غیر معمولی مشقت اس کی روزہ چھوڑنا جو وہ جائز قرار دیا گیا. اس کے آگے بھائیو یہ اس کی اگلی آیت دعا کے بارے میں آ رہی ہے اور روزوں کی آیات کا ذکر ہو رہا ہے، روزوں کے احکام کا. اس کے آگے پھر اعتکاف کا ذکر یعنی پھر روزے کے احکام کا ذکر ہے. درمیان میں دعا کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اتنی قریب، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. اس آیت سے واضح طور پہ روزے اور دعا کا تعلق سامنے آتا ہے. اور سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا للصائم عند فطره دعوۃ لا ترد، روزے دار کی جو ایک دعا جو افطاری کے وقت ہوتی ہے وہ قبول، وہ رد نہیں ہوتی. اس کے علاوہ بھی یہ دعا کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا کرنا. یہ آیت درمیان میں لے کر آنا اس بات کی ایک دلیل ہے. دعا کرنا، استغفار کثرت سے کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. یہاں پہ دیکھیں روزوں کا ذکر ہو رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرمانے آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو کہ میں قریب ہوں. قریب اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے مستوی ہیں، ساری مخلوقات سے اوپر ہیں، لیکن وہ قریب کس لحاظ سے؟ ان کی جو معیت ہے، معیت یعنی ساتھ ہونا، وہ کس لحاظ سے؟ ان کے سننے، ان کے دیکھنے، ان کی مدد کرنے کے لحاظ سے، ان کی ہماری دعا کو سننے کے لحاظ سے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو سینے جس چیز کو چھپائے ہوئے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے. اور ایک اور آدمی فرمایا اقرب الیہ من حبل الورید، کہ وہ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے. تو یہ قریب اپنی صفات کے حساب سے، قدرت کے، علم اور دیکھنے سننے کے حساب سے وہ اتنا قریب ہے. تو بندہ مناجات کرتا ہے، کسی ساتھ والا شخص جو بیٹھا ہے اس کو معلوم نہیں کیا دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو جانتا ہے کیا یہ دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر یہ لازم کیا کہ جب پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا. لیکن کتنی بڑی خوشخبری ہے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، گارنٹی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان. داعی جب مجھے پکارے گا، دعا کرے گا، میں اس کی دعا، جب وہ مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا. یہ پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے. یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور وہ دعا قبول نہ ہو، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو اور اس میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان اور آہوزاری کے ساتھ اور زیادہ اللہ کی طرف شدت کے ساتھ پلٹے، اپنی حاجت اور شدت کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھے، اور اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے، اللہ سے تعلق اس کا اور مضبوط ہو. جو ظاہری اسباب ہیں ان سے وہ مزید یعنی آغازار ہو جائے. بعض دفعہ انسان جس چیز کی دعا کر رہا ہوتا ہے تو خود یہ علم نہیں ہوتا کہ اس میں اس کے لیے برائی ہے، جس کی وہ اپنے لیے خیر سمجھ کے دعا کر رہا ہے، اس کے لیے خیر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس کے لیے اس کو وہ چیز یعنی میسر نہیں فرماتے. اور اللہ تعالیٰ اگر ممکن ہے اس کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے لیکن اس کو قبول فرمائیں گے. ممکن ہے اس کے لیے کوئی اور اس کی دعا کی وجہ سے اس کی قبولیت یعنی کسی اور صورت میں ہو کہ اس دعا کی وجہ سے کوئی اور بلا ٹال دی جائے جس کا انسان کو جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں. وہ دعا ایک چیز کی کر رہا ہے، وہ اس چیز کے لیے دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اپنی حکمت کے تحت، لیکن کوئی اور بلا اس کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں یا کوئی اور خیر اس کو اس سے نصیب فرما دیتے ہیں. جیسے حدیث میں کہ بلا اور دعا، یہ بعض اوقات بلا نازل ہوتی ہے اور دعا اس کو روک لیتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جھگڑتے رہتے ہیں قیامت تک کہ وہ بلا کو دعا نازل ہونے سے روک لیتی ہے، روکے رکھتی ہے. تو ممکن ہے ایسی کسی اور صورت میں وہ دعا جو ہے وہ یعنی اس کی قبول ہو جائے. اور بعض اوقات ممکن ہے کہ آخرت میں اس کو یہ نظر آئے کہ اس نے دعا مانگی کہ عبادت اللہ کی وہ اس کا کتنا بڑا اجر اس کو نظر آ رہا ہے.
بہرحال کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ لازماً دعا قبول کریں گے. اور یہ ایک عبادت ہے، اللہ کی عبادت کے طور پہ دعا کریں، بیٹھ کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے یعنی یکسوئی کے ساتھ دعا کریں. آپ کو کوئی مصیبت نہیں بھی آئی تب بھی اللہ کے سامنے خاص طور وقت نکال کے اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں، دعائیں کریں، اس کا ذکر اس سے طلب کریں. آگے بشرطے کہ یعنی اللہ تعالیٰ تب صرف دعا قبول نہیں فرماتے اگر کوئی اس میں رکاوٹ ہے، تو انسان حرام کھانے والا ہے، اس کا دل غافل ہے، کوئی اور ایسی رکاوٹ ہے تو پھر دعا ہو سکتا ہے قبول نہ ہو. لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر دعا اس کی لازماً قبول ہوگی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جو بندے میرے بارے میں پوچھے میں قریب ہوں، جو دعا کرتا ہے میں اس کی قبول کرتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے یہ میرے احکام کہ یہ میری بات مانیں، میری شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، میرے جو احکامات ہیں ان کو بجا لائیں، میرے آگے تکبر نہ کریں، اکڑے نہیں، جو اس کا حکم دیا اس کو بجا لائیں. میری طرف سے اتنی نعمتیں ان پر ہیں، اتنے وعدے ہیں، ان کو چاہیے کہ میری بات مانیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور ان کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. شاید کہ رشد و ہدایت پا جائیں، شاید کہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اگر یہ ایمان لائیں گے، شریعت پہ عمل کریں گے، تبھی وہ ہدایت یافتہ اس میں ہو سکتے ہیں. اس کی اگلی آیت اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے لیے راتوں کے وقت اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. شروع میں اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطاری کے بعد جب انسان سو گیا تو اس کے بعد اس کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا. یعنی سحری کی اجازت نہیں، دفعہ وہ فجر سے پہلے اٹھ بھی گیا لیکن وہ اس کی اجازت نہیں تھی. جیسے وہ سو گیا تو اس کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا. اور اس کے بعد ایک جو واقعات جیسے سیرت میں آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تخصیص نازل فرما دی کہ تمہارے لیے پوری رات جو ہے وہ یہ کھانا پینا اور اپنی خواہش پوری کرنا یہ تمہارے لیے جائز کر دیا گیا حتیٰ کہ فجر شروع ہو جائے. اس کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ تمہاری حلال کر دیا گیا روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. اور رفعت النسائکم ہن لباس لکم انتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. اس میں اپنی خوبصورتی ہے جس پہ ایک علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لباس سے جو اس کو تشبیہ دی گئی. اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے. اپنے آپ سے خیانت کرنے سے مراد ہے کہ تم اللہ کی معصیت کرتے تھے، اپنے آپ میں اللہ کی معصیت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہوا، اس نے تمہیں معاف فرما دیا. معاف عنکم. بس اب تم ان سے صحبت کر سکتے ہو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا یعنی اولاد، اس کو طلب کر سکتے ہو. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے صحبت کے، اس کو تم طلب کرو اور کھاؤ پیو. وکلوا واشربوا حتیٰ کہ جو صبح صادق وہ نمودار ہو جائے، جو فجر کی سفید دھاری ہے وہ رات کی تاریکی سے نمایاں ہو جائے. اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ کھانا پینا تب تک جائے گا جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. کہ لہذا آپ کو جو بات کیلنڈر میں نظر آتا ہے کہ فجر کا وقت یہ مثلا 5 بجے فجر کا وقت ہے، اور امساک کا وقت لکھا ہوتا ہے، امساک کا وقت وہ یا سحری ختم ہونے کا وقت وہ 4:55 ہے یا 4:50 ہے، سے 5 یا 10 منٹ پہلے. تو یہ چیز اس آیت سے ٹکراتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ٹکراتی ہے. جو ہمیں امساک کا وقت دیا گیا یعنی کھانے پینے سے رکنے کا وقت، وہ وہی ہے جو کہ فجر طلوع ہونے کا وقت. جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں کھانے پینے کی اجازت ہے. اس سے 1 منٹ پہلے بھی، آدھا منٹ پہلے بھی شخص کھا پی رہا اس کو اجازت ہے. اس کے آدھا منٹ بعد اگر کوئی کھا رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے. یعنی حد فاصل فجر کا طلوع ہونا ہے، اس سے پہلے اپنی طرف سے متعین کر لینا کہ 5 منٹ پہلے آپ کے رک جانا لازم ہے. یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے بندہ احتیاط کرے کہ وہ فجر کے بعد نہ کھاتا رہے، لیکن اس سے پہلے اس کے لیے رکنا ہرگز لازم نہیں، نہ کھانے پینے سے نہ دیگر جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے. لہٰذا بھائیو اس قرآن و حدیث پہ چلیں، اسی میں ہی خیر ہے. یہ جو اپنی طرف سے یعنی بدعات ایجاد کرنا، اس میں خیر نہیں ہو سکتی. اس شریعت کے معاملے میں احتیاط کے بھی، ہم احتیاط کے پیش نظر سے 5 منٹ پہلے رک جائیں گے، 10 منٹ پہلے رکیں گے، یہ صحیح نہیں ہے. فجر کا وقت جب اس کا تعین ہو گیا تو وہی امساک کا بھی وقت ہمارے لیے بیان فرمایا گیا، اس وقت سے لے کے جب تک کہ. اور بعض سے لوگ کہتے ہیں، اور اس میں یہ بھی شاید ذکر کر دینا مناسب ہے، اس وقت جو کیلنڈرز موجود ہیں جہاں جیسے تقویم ام القریٰ جس کو یہاں سعودی عرب میں فالو کیا جاتا ہے، یہ کافی ایکوریٹ ہے. اور یہ خود جید جو طلبہ علم علماء انہوں نے باہر جا کے شہروں سے نکل کے فجر کا مشاہدہ کیا کہ کیا یہ واقعی صحیح وقت کے تعین اس سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی فجر کی نماز. کیونکہ یہ بات یعنی ایک وقت میں بہت سننے میں آئی کہ 17 منٹ یا 20 منٹ کا اس میں وقفہ ہے.
یعنی فرق ہے کہ فجر طلوع ہونے سے جو 17-20 منٹ پہلے جو کیلنڈرز میں فجر ہے اس کا اندراج اس وقت کا اندراج کیا گیا. لیکن یہ بات صحیح نہیں. 1-2 منٹ کوئی 3 منٹ تو ہو سکتی ہے, ظاہر ہے حساب کتاب ہے, اور وہ جو آنکھ سے دیکھنے وہ تو اونچائی اور گٹائی اوپر نیچے کے میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, لیکن یہ اتنا لمبا فرق یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ خود لوگوں نے جا کے جو اہل یعنی ثقات لوگ ہیں, جو ثقہ لوگ ہیں, انہوں نے جا کے یہاں پہ دیکھا ہے, خود فجر کا یعنی مشاہدہ کیا, اور اسی اس کے بہت انتہائی قریب اس کو پایا جو کیلنڈر اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. بعض دیگر ممالک میں اس میں کیلنڈر میں حکم ضرور موجود ہے, یعنی اس میں مسائل موجود ہیں, اس میں ہر جگہ کا اپنا دیکھنا چاہیے, لیکن میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. اور جہاں بھی اس کے حساب سے صحیح تعین کیا جائے تو اس میں شک میں پڑھنے کی خام خواہ ضرورت نہیں ہے, اور اس میں اسی پہ یہ حکم بھی مبنی ہوتا ہے کہ جب فجر طلوع ہو جائے, جب آپ کے پاس وہ کیلنڈر میں لکھا ہے اتنے بجے آپ کے پاس گھڑی میں ہو گیا, اس کے بعد کھانا پینا روک دیں, کیونکہ اس شک کی وجہ سے کہ نہیں یہ صرف کیلنڈر ہے, کیلنڈر اتنا ایکوریٹ ہے, آپ اس کے بعد کھاتے رہیں 5 منٹ 10 منٹ کے نہیں, اصل میں تو بھی ہو سکتا ہے فجر طلوع نہ ہوئی, یہ صحیح نہیں ہے. جب فجر طلوع ہوگی کیلنڈر میں جو ہے وہ آ گیا, تو اس کے بعد کھانے پینے سے رک جانا یہ لازم ہے. من الفجر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الصیام الی اللیل, پھر روزے کو پورا کرو رات تک. رات تک کب رات شروع ہوتی ہے؟ جیسے ہی رات شروع ہو تمہاری روزہ پھر تمہارا روزہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی جیسے مغرب کا وقت ہو جائے گا تو تمہارا روزہ جو ہے وہ یعنی ختم ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے میں افطاری میں جلدی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں خیر باقی رہے گی, میری امت خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ افطاری کرنے میں جلدی کرے گی. اور دیگر حدیث میں اس کی ترغیب آتی ہے کہ روزہ کرنے میں افطار کرنے میں جلدی کریں, جیسے اس کا وقت ہو گیا اس کے بعد جلدی افطار کریں, کھجور سے پانی سے جو یا جس سے بھی ایسے پچھلے درس میں ذکر کیا گیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات کے اختتام پہ اعتکاف کا ذکر کیا کہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مساجد میں, مسجدوں میں. لہٰذا اعتکاف صرف مسجدوں میں ہوتا ہے, اور اس میں خاص طور پہ منع کیا گیا کہ بھی تمہارے لیے عام طور پہ راتوں کو جانا جائز کرا دیا گیا, لیکن اعتکاف کی حالت میں تمہارے لیے وہ بھی راتوں کو بھی ان کے پاس جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, کسی صورت میں جائز نہیں ہے جب تک کہ تم اعتکاف میں ہو. یہ اللہ کی حدود ہیں, لہذا تم ان کے قریب نہ جاؤ. فلا تقربوها. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون, لوگوں کے سامنے واضح فرماتے ہیں شاید کہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں. اسی طرح بھائیوں اتفاق کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس وقت امت اسلامیہ جو انتہائی مشکلات ہے دو چار ہے, جو اتنی طرف سے اس کو یعنی ذوق کا شکار ہے, انتہائی وہ یعنی قسم بسری اور جو ذوق کی حالت میں, اللہ تعالیٰ اس مہینے کو اس کی نصرت اور تمکین اور رفعت, اس کی ترقی کا, دوبارہ اس کی جو کھوئی ہوئی جو قدر و منزلت اس کی بحالی کا اس کو مہینہ بنا دے, نصرت و تائید کا مہینہ بنا دے. اور اتنے بڑے مسائل, پہاڑ جیسے مسائل جو ٹوٹ رہے ہیں ہمارے بھائیوں پر, خواہ وہ سیریا ہو یا جو اس وقت جو مصر کے بھی حالات ہو گئے ہیں, یا کئی کتنی ہی دیگر جگہوں پہ بھی جو حالات مسلمانوں کے ہمارے سامنے, اور ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے, ملکوں کے اندر کتنی اقلیتوں میں بھی کیا کیا ان ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ داخلی اور خارجی مسلمانوں کا نام رکھنے والے اور غیر مسلموں کا نام رکھنے والے ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ کر لیں, ان کے شکنجے سے محفوظ فرما لیں, اور اس مہینے کو صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اس مہینے میں تمام حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں, خواہ وہ حرام چیزوں کا دیکھنا ہو, حرام چیزوں کا سننا ہو, حرام چیزوں کی طرف جانا ہو, کوئی حرام کام, حرام اقوال کا بولنا ہو, حرام کاموں کا کرنا ہو, کسی بھی صورت میں حرام کام ہو, اے اللہ تو ان سے ہمیں روکی رکھا. اے اللہ حق کو ہمیں حق ہی نظر آئے, اللہ اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ باطل ہمیں باطل ہی نظر آئے, اے اللہ اور سے تو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو ایمان کو ہمارے لیے محبوب فرما دے, ہمارے لیے پسندیدہ فرما دے. حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا, اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان, اور کفر اور فسق اور معصیت اس کو اللہ ہمارے لیے ناپسندیدہ مکروہ بنا دے. تو اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ ہر نیکی کی ہدایت ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہر برائی سے اجتناب کی توفیق ہے اللہ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان روزوں میں جیسے
تجھے ہمارے سے روزے رکھنے مطلوب ہیں، اللہ اس طرح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس طرح قیام کرنے کی توفیق دے جس طرح تجھے ہمارے سے قیام کرنا یعنی مطلوب ہے، ان کے مکمل آداب کے ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اللہ نے اس میں تمام عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے اللہ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جس پر بھی قرض ہے اس کے لیے قرض کی ادائیگی آسان فرما دے، اے اللہ جس پر بھی جو بھی ہم میں سے ہمارے پر جو بھی مشکلات ہیں تو ان مشکلات کا ازالہ فرما دے، اے اللہ ہماری بے شمار حاجات ہیں ان میں سے ہر وہ حاجت جو جائز حاجت ہے جس میں تیری رضا شامل ہے، اے اللہ اس حاجت کو پورے فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اس جو مہینے کا اصلی مقصد تقوی اے اللہ اس کو بدرجہ اتم حاصل کرنے والا فرما دے، ہمارے دلوں کو تقوی سے معمور فرما دے، اے اللہ ہمیں متقین میں شامل فرما لے، اے اللہ ان متقین میں جو اس کتاب ہدایت سے صحیح معنی میں ہدایت حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہمارے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی تربیت اس پرفتن دور میں ہمارے لیے آسان فرما دے، ان کی صحیح اسلامی تربیت ان کو نیک بنانا اے اللہ تو اس پر ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے والدین اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ایک یا دونوں تو اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان پر رحمت فرما، اے اللہ ان کے قبروں کو منور فرما، ان کے درجات جنات الفردوس میں بلند فرما، اے اللہ ان کا حساب کتاب آسان فرما اور ہمارے لیے ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک قید حیات ہیں اے اللہ ہمیں ان کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے حقوق پہچاننے کی اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے کما حقہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا اپنے لیے خالص فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، رد نہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، اسلام اور مسلمانوں کی عزت اے اللہ اس مہینے میں تو لکھ دے، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔